کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں ایک ایسی ہستی بھی ہے جو ہزاروں سالوں سے زندہ ہے، ایک ایسی شخصیت جن کا ذکر قرآن کریم میں اللہ کے ایک جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے استاد کے طور پر ملتا ہے۔ وہ کون ہیں جو بنجر زمین پر بیٹھے تو وہاں ہریالی اگاتی ہے؟ کیا وہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں؟ اور کیا یہ سچ ہے کہ آخری زمانے میں دجال کا سامنا اللہ کے اسی برگزیدہ بندے سے ہوگا؟ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی کے وہ چھپے ہوئے راز فاش کریں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس خصوصی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حضرت خضر علیہ السلام کا۔ ان کا شجرہ نسب کیا ہے، ان کی زندگی کے وہ حیرت انگیز واقعات کیا ہیں جنہوں نے عقل انسانی کو دنگ کر دیا، اور سب سے اہم بحث، کیا وہ وفات پا چکے ہیں یا آج بھی زندہ ہیں؟ ہم قرآن و حدیث اور جلیل القدر ائمہ کرام جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل کی روشنی میں اس پرسرار حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ آج آپ کو علم لدنی کے وہ موتی ملیں گے جو آپ کی سوچ بدل دیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے نام و نسب اور ان کی نبوت کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے، اور اس بارے میں کئی اقوال ہیں۔ حافظ ابن اساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے حقیقی بیٹے ہیں۔ حضرت ابو حاتم سہیل بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مشائخ، جن میں حضرت ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ شامل ہے، ان سے سنا ہے کہ اولاد آدم میں سب سے طویل عمر حضرت خضر علیہ السلام کی ہے، اور ان کا نام خضرون ابن قابیل بن آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب وقت وصال نزدیک آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ عن قریب لوگوں پر ایک طوفان آئے گا۔ جب یہ طوفان آئے گا تو تم میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھ کر لے جانا اور انہیں فلاں جگہ مدفون کر دینا۔ جب طوفان آیا تو حضرت آدم علیہ السلام کا جسد مبارک کشتی میں رکھ لیا گیا۔ جب طوفان ختم ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کا جسد مبارک دفن کر دیں، اور بیٹوں کو ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا دی تھی کہ جو میرے جسم کو دفن کرے گا اللہ عز و جل اسے لمبی عمر عطا فرمائے گا۔ چنانچہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے بتائے ہوئے مقام پر پہنچے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک کئی روز تک ان کے پاس رہا۔ پھر یہ سعادت حضرت خضر علیہ السلام کو حاصل ہوئی۔ اللہ عز و جل نے ان کو لمبی عمر عطا فرمائی، اور تب تک وہ زندہ رہیں گے جب تک اللہ کو منظور ہوگا۔ حضرت ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے معارف میں حضرت وہاب بن منبع رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا حقیقی نام بلیہ ہے، اور پھر یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا اصل نام بلیہ بن ملکان بن فالح بن عابر بن شالح بن ارفغشند بن سام بن نوح علیہ السلام ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس ہے یا اس کے مشابہ۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا نام خضر ہے یا ان کا لقب جو ان کے نام پر غالب ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام کا نام خضر علیہ السلام اس وجہ سے ہے کہ آپ علیہ السلام ایک سفید اور خشک گھاس پر بیٹھے تھے، اور جب وہاں سے اٹھے تو وہ سرسبز و شاداب ہو گیا۔ قرآن مجید میں موجود اس واقعہ کے کئی بیانات اس بات پر دلیل ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ کہف آیت نمبر 65، تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ کہف آیت نمبر 66 تا 70،
اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں تمہارے ساتھ رہوں گا اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو گے نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی۔ کہا آپ علیہ السلام میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے۔ اگر حضرت خضر علیہ السلام ولی ہوتے اور نبی نہ ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے اس طرح مخاطب نہ ہوتے اور نہ ہی حضرت خضر علیہ السلام انہیں اس طرح جواب دیتے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی معیت میں رہنے اور ان سے علوم سیکھنے کا کسب فیض کا سوال کیا جو بالخصوص اللہ عز و جل نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ اگر وہ نبی نہ تھے تو غیر نبی معصوم نہیں ہوتا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ منصب نبوت پر فائز تھے وہ ایک ولی سے علم سیکھنے کی خواہش اور جستجو اور اس قدر رغبت کا مظاہرہ نہ کرتے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان کی تلاش کے لیے نکلنا اور پھر ملاقات ہونے پر تعظیم بجا لانا اور عجز و انکساری کا مظاہرہ کرنا اور ان کے پیچھے چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے اور ان پر بھی وحی کا نزول ہوتا تھا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام علوم دنیا اور اسرار نبویہ سے آشنا تھی اور ان رازوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی واقف نہیں کیا گیا تھا۔ علامہ ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو دلیل بناتے ہوئے کہا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے۔ ایک قول کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات کے چشمہ سے پانی پیا ہے، لہٰذا اس لیے اب تک زندہ ہے۔ جمہور علماء نے آپ علیہ السلام کے متعلق بے شمار احادیث روایات کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام زندہ ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے 3 ایسے کام کیے جو بظاہر غلط لگ رہے تھے لیکن ان میں بڑی حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ کشتی میں سوراخ کرنا تاکہ ظالم بادشاہ غریبوں کی کشتی نہ چھین سکے، لڑکے کا قتل کیونکہ وہ بڑا ہو کر اپنے نیک والدین کو گمراہ کرنے والا تھا، دیوار کی تعمیر تاکہ اس کے نیچے چھپا یتیم بچوں کا خزانہ محفوظ رہے اور وہ جوان ہو کر اسے حاصل کر سکیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باوقت جدائی کہا تھا، اب آپ علیہ السلام کی اور میری جدائی ہے، اور یہ حقیقت ہے ان امور کی جن پر آپ علیہ السلام سے صبر نہ ہو سکا۔ امام بہیقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام سے جدا ہونے لگے تو ان سے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے، جس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ علیہ السلام نفع پہنچانے والے بن جائیں اور کسی کو آپ علیہ السلام سے کچھ نقصان نہ پہنچے، ہر وقت خوش رہنے کی کوشش کیا کریں اور ناراض نہ ہوا کریں، کسی سے دشمنی نہ رکھیں اور بغیر کسی ضرورت کے سفر نہ کریں۔ ایک روایت میں اضافہ ہے کہ ہنسنا غرور میں شامل ہے۔ حضرت وہاب بن منبع رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ لوگوں کو دنیا میں اس قدر تکلیف دی جاتی ہے جس قدر انہیں دنیا سے محبت ہوتی ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اللہ عز و جل آپ علیہ السلام کو اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلام کے بعد حضرت خضر علیہ السلام واپس چلے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے چین اور غم زدہ ہو گئے۔ حافظ ابن اساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام دونوں ہر سال حج کے دنوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کا حلق کرتے ہیں اور پھر یہ کلمات کہتے ہوئے ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، بسم اللہ ما شاء اللہ ولا یسوق الخیر الا اللہ ما شاء اللہ لا یصرف الشر الا اللہ ما شاء اللہ ما کان من نعمت فمن اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اس دعا کو صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھے گا، اللہ عز و جل اسے غرق ہونے، جلنے اور اس کے مال کو چوری ہونے سے بچائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ عز و جل شیطان کے شر سے، بادشاہ کے ڈر سے
اور سانپ و بچھو کے زہر سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل حدیث بیان فرمائی۔ اس حدیث کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال آئے گا اور مدینہ کی حدود میں اس کا داخلہ حرام ہے۔ اس کی جانب ایک نیک آدمی بڑھے گا اور کہے گا کہ میں منادی کرتا ہوں کہ تو ہی دجال ہے، جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اس پر دجال کہے گا کہ دیکھو تو صحیح کہ اگر میں اس شخص کو قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کروں تو کیا تمہیں کوئی شک رہے گا؟ وہ کہیں گے کہ نہیں۔ چنانچہ وہ اسے قتل کر دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ اسے زندہ کرنے کے بعد وہ شخص اس سے کہے گا کہ آج اللہ کی قسم مجھے پورا یقین ہو گیا کہ تو جھوٹا ہے۔ دجال کہے گا کہ میں اسے دوبارہ قتل کرنا چاہتا ہوں لیکن اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ معمر فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ دجال کے گلے میں چاندی کی ایک کتاب لٹک رہی ہوگی اور وہ شخص جسے دجال قتل کرے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا وہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے، جو حضرت خضر علیہ السلام کی وصال کے قائل ہیں۔ ان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ابراہیم حربی، ابو الحسین بن المنادی، ابو الفریج ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ایک کتاب بھی تصنیف کی ہے اور انہوں نے اس بارے میں بے شمار دلائل بیان کیے ہیں۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 34۔ اور ہم نے آپ سے کسی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ حضرت خضر علیہ السلام اگر بشر ہیں تو پھر لا محالہ وہ اس فرمان میں شامل ہیں اور بغیر کسی صحیح دلیل کے جائز نہیں، اور کسی بھی حدیث سے یہ ثابت نہیں، اور نہ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فرمان اس بارے میں موجود ہے جسے قبول کرنا واجب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اگر حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں یا ولی تو وہ بھی اس عہد میں شامل ہیں کہ اگر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو ہر حالت میں بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے، اور اگر کوئی دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتے، اور اگر وہ ولی ہیں تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سے افضل ہیں، اور اگر وہ نبی ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے زیادہ افضل ہیں۔ جنگ بدر کے موقع پر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ الہی ہماری مدد فرما اور ہمیں کفار پر غلبہ عطا فرما، اور اگر آج یہ مٹھی بھر لوگ شہید ہو گئے تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس لشکر میں فرشتوں کی جماعت بھی تھی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ اگر حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ بھی اس غزوہ میں شامل ہوتے۔ اس بلند مرتبہ جھنڈے کے نیچے کھڑا ہونا ان کے لیے باعث فخر ہوتا۔ مسند امام احمد میں حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال کے نزدیک ایک رات عشاء کی نماز پڑھائی اور سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ تم نے اس رات کچھ دیکھا ہے؟ کیونکہ روئے زمین پر 100 سال کے بعد اس وقت بسنے والوں میں سے کوئی بھی زندہ نہ ہوگا۔ مسند امام احمد میں حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ مجھ سے قیامت کے متعلق دریافت کرتے ہیں، حالانکہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کی قسم اس وقت روئے زمین پر کوئی بھی سانس لینے والی شے 100 سال بعد نہیں ہوگی۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ احادیث اس دعویٰ کا خاتمہ کرتی ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ امام ابو القاسم سہیلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف التعریف الاعلام میں لکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری زمانہ پایا ہے، اور اس حدیث کے مصداق ان کا وصال ہوا۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ تک زندہ رہنے کا جو قول بیان کیا ہے غور طلب ہے۔ امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے زندہ ہونے کو ترجیح دی ہے اور بیشتر علماء کی بھی یہی رائے ہے، واللہ اعلیٰ۔ ناظرین، حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی چاہے پرسرار ہو یا ان کے وفات کے بارے میں اختلافات ہوں، ایک بات طے ہے کہ ان کی کہانی ہمیں اللہ کی حکمت پر بھروسہ کرنا سکھاتی ہے۔ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کبھی کبھی بظاہر نظر آنے والا شر دراصل ایک بڑی خیر کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ تفصیلی ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ محنت پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور تاریخی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔